امام غزالی کہتے ہیں جو بندہ وضو کرتا ہے پانی نہیں تو تیمم کرتا ہے، یہ آگ یا یہ جو مٹی ہے نا جہنم کی آگ کو اس سے بجھا دے گی۔ اچھا ویسے جتنی بڑی آگ ہو اتنا پانی چاہیے، بڑے بڑے کنٹینر بڑے بڑے ٹینکر لگانے پڑتے ہیں تب جا کے آگ بجھتی ہے۔ وضو کا پانی تو بہت تھوڑا ہے، فرمایا اتنا بابرکت پانی ہے کہ یہ تھوڑے سے قطرے جو ہیں اس بندے کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے۔ پھر امام غزالی نے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ وضو کے 4 فرض کیوں ہیں، اور بھی تو کوئی فرض ہو سکتا تھا۔ دیکھو یہ صوفیاء کرام کی حکمت بھری باتیں ہیں۔ امام غزالی فرماتے 4 عذاب ہیں، وضو کے فرض کتنے؟ 4 ہیں۔ گویا رحمت الہی پکار رہی ہے، اے میرے بندوں وضو میں چہرہ دھویا کرو، قیامت کے دن چہرہ سیاہ نہیں ہوگا، تمہارا چہرہ چمکے گا۔ فرمایا اپنے ہاتھ دھویا کرو، تمہارا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں نہیں تمہارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا سر کا مسح اور پیر دھویا کرو، تمہیں پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ تمہارے سر پر جنت کا تاج سجایا جائے گا۔ پیر دھویا کرو، تمہارے پیروں میں جہنم کی بیڑیاں نہیں پڑے گی، تو پل صراط پر تمہارے پیر ڈگمگائیں گے نہیں بلکہ پل صراط سے تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جس گھر میں بے غسلہ ہوتا ہے اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ غسل کرنا آتا کس کو ہے؟ آپ کہیں مولانا صاحب ہمیں تو ایسا غسل کرنا آتا ہے آدھا گھنٹے سے پہلے باہر نہیں نکلتا باتھ روم سے، میں پتہ نہیں کتنے شیمپو کتنے صابن کتنی کریمیں لگاتا ہوں۔ آپ پورے سرگودا کا پانی اپنے سر پہ بہا دینا، اور اگر غسل کے 3 فرض پورے نہیں کریں گے تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ اگر کسی پر بالغ مرد یا عورت پر غسل فرض ہے تو اس کے 3 فرض پورے کرنے ہوں گے، صرف پانی بہانے سے آپ پاک نہیں ہوں گے۔ اور 3 فرض کیا ہے؟ کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے جسم پر ایک حصے پر پانی بہانا۔ اب بتائیں مجھے 1 گھنٹہ کوئی نہا لے ناک میں پانی نہ چڑھائے، کلی نہ کرے۔ اچھا کئیوں کو آج بھی نہیں پتا ہوگا، بڑے ہو گئے شادیاں ہو گئی پتہ نہیں کتنی بار غسل کیا ہوگا مگر آج تک غسل کے فرض نہیں پتا، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے نا سیکھنے کا۔ ہم تو غلہ منڈی کے، ہم سے پوچھو چاول کا ریٹ کیا ہے، آٹے کا ریٹ کیا ہے، آج کل ایکسپورٹ کا ریٹ کیا ہے، سب پتا ہے، پوری مارکیٹ کا پتا ہے، بلکہ جو مارکیٹ کا کام نہیں اس کا بھی پتا ہے، سونے کا ریٹ بھی پتا ہوگا غلہ منڈی والوں۔ حالانکہ ایک تولہ سونا لینا نہیں ہے، روز ریٹ چیک کرتے ہوں گے، گولڈ کا ریٹ تو پیٹرول کا ریٹ تو ڈالر کا ریٹ، ڈالر لینا نہیں، ٹائم بہت ہے اس لیے چیک کرتا رہتا ہوں۔ کیوں چیک کرتا ہے بھائی؟ قرآن پڑھ لینا اتنی دیر میں، نماز تو سیکھ لے، وضو تو سیکھ لے، غسل آتا نہیں ہے، دنیا بھر کی پنچا تو پتہ نہیں دنیا کی سیاست پر بیٹھے ہوں گے رات کو، پتہ ہے پورا ملک یہی چلا رہے لگتا ہے۔ کیوں فضول کاموں میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں بھائی؟ جو فرض ہے وہ تو سیکھے، غسل ہی نہیں ہے تو عبادت کدھر سے؟ مجھے بتائیں نا۔ ایک بار ہمارے اسلامی بھائی مکہ پاک میں حرم شریف کے اندر کچھ لوگوں کو بٹھا کے غسل سکھا رہے تھے، ایک بندہ رونے لگ گیا، کہتا ہے 50 سال کا ہو گیا ہوں، 40 سے 50 سال کا، آج پہلی بار سنا غسل کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے اسلام میں اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو حرم سے باہر لیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ اگر کوئی بے غسلہ ہے نا اس کا مسجد میں جانا حرام، اور مکہ پاک کی حرم کے اندر ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ اب وہ بے غسلہ طواف کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے میں طواف کر رہا ہوں، ادھر بھی سیلفیاں بناتے ہیں، بڑے خوش ہو کر اتنے عمرے کر لیے، عمرے کر رہے ہو گناہ کر رہے ہو، یہ تو بتاؤ پاک ہو کے نہیں؟ آپ سوچیں نا، یہ لا علمی جو ہے کدھر لے گئی ہم کو؟ یہ دعوت اسلامی والے آپ کے بھائی ہیں، آپ کے آگے جو ہاتھ جوڑتے ہیں نا بار بار کہ آ جاؤ 3 دن کے مدنی قافلے میں ہمارے کورسز کر لو، اسی لیے کہتے ہیں کہ یار نماز تو سیکھ لو، وضو تو سیکھ لو، غسل سیکھ لو۔ ہم پاک ہی نہیں ہے تو کوئی عبادت صحیح نہیں ہے نا، تلاوت بھی نہیں کر سکتے، قرآن کو ہاتھ لگاؤ تو گناہ ملتا ہے اگر بندہ پاک نہیں ہے۔ مگر nobody want to talk about it۔ اچھا ہم چلو سیکھ بھی گئے، گھر والوں کو کون سکھائے گا؟ بچے بالغ ہو رہے ہیں ان کو کون سکھائے گا؟ بچیوں کو کون سکھائے گا؟ اپنی وائف کو کون بتائے گا؟ یہ سب چیزیں بتانی ضروری ہے نا۔ تو یہ ہم خود سیکھیں، اپنے گھر والوں کو دعوت اسلامی کے ماحول میں بھیجیں۔ کتابیں موجود ہیں مکتبۃ المدینہ پر، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، کچھ تو ٹائم نکالے نا۔ تو پلیز آج کا یہ اجتماع اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کا باعث ہو، تو آپ اجتماع میں آیا کریں، مدنی قافلوں میں آیا کریں۔ یہ دعوت اسلامی والے آپ کی جو مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، پہلے تم کو پکڑ لو یار، بولے پہلے مجھے نماز سکھاؤ، مجھے وضو سکھاؤ، غسل سکھاؤ، باقی باتیں بعد میں۔ یہ سب سے بیسک ہے، آپ کو سب سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے۔ غسل کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا مگر اس کی پوری تفصیل ہے، ٹھیک ہے؟
آپ اس کو سیکھ لیں. وضو کے 4 فرض ہیں, نماز کے 7 فرائض ہیں, 6 شرائط ہیں, ایٹ لیسٹ یہ تو سیکھ لو یار. پھر اپنی تلاوت ٹھیک کر لیں. 5-6 بیسکس آپ ٹھیک کر لیں گے نا. پرابلم پتہ ہے کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں یار, کوئی برکت نہیں ملتی, 25 سال سے تلاوت کر رہا ہوں, کوئی رحمت نہیں ملتی. پر ٹھیک کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ اگر نماز ہی صحیح نہیں پڑھ رہے تو برکت کہاں سے ملے گی؟ اب خود سوچ لیں. اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بنے. اللہ ہمیں ان باتوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. کمال کا ماحول ہے, بچوں کو حافظ بھی بناتا ہے, عالم بھی بناتا ہے, ہمیں نمازی بھی بناتا ہے, مسجدیں بھی بناتی ہیں. پھر غریب لوگوں کی امداد بھی ہوتی ہے, تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون بھی دیا جاتا ہے, سیلاب زدگان کے گھر بھی دعوت اسلامی والے بناتے ہیں. تو اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہو تو پھر کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے بھی زکوٰۃ دینی اور پوری دینی ہے. پہلے تو یہ یاد رکھیں, پوری زکوٰۃ دیں, اور یہ زکوٰۃ پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں. اب جب یہ ماجرا ہوا تو ایک ہنی بی, شہد کی مکھی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس بھنبھنانے لگی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ مکھی, شہد کی مکھی جو ہے, ہنی بی کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے جب وہ کانوں کے پاس آئے. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بے قرار ہے, اور یہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ, ہماری یہاں قریب جو مکھیاں ہیں وہ سب بے قرار ہیں کہ آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس روٹی تو ہے مگر سالن نہیں ہے. یا رسول اللہ, ہم نے قریب ہی غار میں ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے, ہم مکھیاں ہیں, وہ چھتا نکال کر نہیں لا سکتی. آقا کسی صحابی کو ساتھ بھیجیے, وہ چھتا لے آئے تاکہ آپ کے صحابی جو ہیں وہ روٹی کے ساتھ شہد تناول کرنا شروع کر دیں. اب یہاں بڑی خوبصورت بات ہے, جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں نا, اللہ جو عطا کرے اس پر خوش رہتے ہیں, ان کی غیب سے مدد کی جاتی ہے. اب یہ مکھی کا آنا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرنا, اور ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ کیا کمال ہے میرے آقا کا کہ انسانوں کی بولیاں تو جانتے ہیں, جانوروں کی, پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفائن بھی کر رہے ہیں. اب سبحان اللہ, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ اے علی, اس کے ساتھ جاؤ اور جا کر شہد کا چھتا لے آؤ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسے فالو کرتے رہے, ایک غار میں پہنچے, شہد کا چھتا موجود تھا, اسے لے کر آئے, اور تھوڑی دیر بعد وہ صحابہ جو روٹی وداؤٹ اینی گریوی, وداؤٹ اینی سالن وہ کھا رہے تھے, اب شہد کے ساتھ صفاف میٹھا شہد کھا رہے ہیں. اب پھر وہ شہد کی مکھی شور کرنے لگی. صحابہ کرام کا عقیدہ بھی دیکھیں, وہ بھی جانتے تھے کہ ہمارے آقا سمجھتے ہیں بولیاں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ دوبارہ کیا کہہ رہی ہے؟ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے, یہ اس کا جواب دے رہی ہے. ایک اور زبردست کمال, سمجھنا کسی کی بولی واقعی سگنیفیکنٹ ہے, مگر اس کو سمجھا دینا اپنی بات, یہ بھی بہت بڑا کمال ہے. تو میرے آقا نے گویا کوسچن کیا, وہ بھی وہ سمجھ گئی, اور اب وہ جواب دے رہی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوسچن کیا کہ تمہاری خوراک کیا ہے, کس طرح پریپیئر کرتی ہو ہنی کو؟ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم کھیتوں میں, پہاڑوں میں, بیابانوں میں جاتے ہیں اور پھولوں کا رس چوسنا ہماری یہی خوراک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوسچن کیا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے, پھیکا بھی ہوتا ہے. آپ نے بھی, آپ تو ڈاکٹرز ہیں یہاں پر, کافی ساری چیزوں کو آپ تجربات کرتے رہتے ہیں. ہم تو چونکہ نارمل انسان ہے تو بڑی لاجیکلی بات سمجھ آتی ہے کہ گلاب کی پتی تو کھائی جا سکتی ہے, موتیا تو نہیں کھایا جا سکتا. اور بہت سارے ایسے پھول ہیں کہ جس کو منہ میں ڈالیں تو پورا منہ کڑوا ہو جاتا ہے. لیکن شہد تو اتنا میٹھا ہے کہ نام لے شہد کا تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو اب سوچنے والی بات ہے کہ یہ پھیکا کڑوا رس میٹھا کیسے بن جاتا ہے؟ نبی پاک کا بھی یہی کوسچن تھا. تو اب اس مکھی نے جو جواب دیا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور یہ ماشاءاللہ لاجیکلی بھی اور میڈیکلی بھی آپ بہت سارے لوگ جانتے ہیں. اب وہ جو ہے وہ کہتی ہے, وہ مکھی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جب ہم پھولوں کا رس چوسنے جاتے ہیں, we always travel in one caravan, ہم ایک قافلے کی صورت میں, ایک جتھے کی صورت میں ٹریول کرتے ہیں, اور ہمارا ایک گروپ لیڈر ہوتا ہے.
ہمارا ایک سردار ہوتا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پھولوں کا رس چوس کر واپس اپنے چھتے کی طرف اڑتی ہیں تو ہمارا جو وہ سردار ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی دیکھا دیکھی ہم جتنی مکھیاں ہیں سب یا رسول اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں۔ آقا یہ کوئی اور کمال نہیں ہے کہ یہ کڑوا پھیکا پھولوں کا رس شہد جیسا میٹھا کیسے بنتا ہے، یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے جس کی وجہ سے یہ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات جب یہ حدیث اور یہ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، ظاہر ہے یہ انسیڈنٹ about more than 1400 years ago ہوا، مگر آج میڈیکل بھی اور جو جیوگرافیکل لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں۔ میرا بھی کچھ عرصہ پہلے جب مدنی قافلے میں آسٹریلیا جانا ہوا تو وہاں ایک فارم کے اندر جانا ہوا تو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ شہد جو ہے اگر چھتا بنایا جاتا ہے، جو اس کو آپ فارمنگ کہتے ہیں، اس میں بھی بات بڑی معلوماتی پتہ چلی کہ اس پورے پروسیجر میں سب سے اہم کردار کوئین بی کا ہوتا ہے، کہ ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، اگر وہ ڈال دی جائے کسی شہد کے چھتے کے اندر تو پورا چھتا خود بخود بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ساری مکھیاں اس کی تابع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے سگنلز کو کیچ کر کے اس کی بات ماننا شروع کر دیتی ہیں۔ اب جا کر یہ سائنس ویریفائی کر رہی ہے کہ جناب دیر از اے لیڈر، کوئی اس میں گروپ لیڈر ہوتا ہے جس کی یہ فالو کرتے ہیں۔ اور آج سے 1450 سال پہلے مکھی نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے اور وہ آپ پر درود پڑھتا ہے، دیکھا دیکھی ہم درود پڑھتی ہیں، اور اس کی برکت سے الحمدللہ یہ شہد میٹھا بن جاتا ہے۔ اور پھر شہد، آپ ماشاءاللہ ڈاکٹرز ہیں کہ کتنی بیماریوں میں شفا ہے، کتنی بیماریوں سے شہد میں شفا ہے۔ میٹھا ہونا اور ہے، اس کا صحت بخش ہونا، اس کا فائدہ مند ہونا۔ اب نبی پاک کے درود سے اگر کوئی چیز کنورٹ ہو رہی ہے تو آپ ذرا سوچیے کہ اس میں برکت کیوں نہ ہوگی۔ اور اس کے اندر جو اور باتیں پتہ چلتی ہیں کہ شہد جو ہے وہ زخموں میں، جدید سائنس بھی بتاتی ہے، بلکہ اس میں ایک اور خوبصورت بات، ایک میں نے آپ کو حدیث سنائی، اب قرآن پاک کی آیت سناؤں گا۔ سائنس اب بڑی تحقیق کے بعد اس بات پر پہنچی ہے کہ شہد کی جو مکھی ہے وہ چھتے کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں اس کے اندر وہ شہد جمع کرتی ہے، لیکن آج سے چند صدیوں پہلے ہی سائنس کو یہ پتا چلا ہے کہ یہ شہد اصل میں شہد کی مکھی کے پیٹ یعنی بیلی سے نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سائنس پہنچی ہے۔ اب قرآن پاک کی میں ایک آیت پیش کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ قرآن ہمارے لیے کیسی مشعل راہ ہے، کیا ہمارے لیے اس میں موجود نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے، سورہ نحل کے نام سے ہے۔ اب سورہ نحل کسے کہتے ہیں؟ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہا جاتا ہے، یعنی پوری سورت قرآن مجید میں سورہ نحل کے نام سے موجود ہے، اور قرآن پاک کے 14ویں پارے میں یہ جگمگا رہی ہے۔ اور اس سورت میں چونکہ ایک مقام پر